ملک گیر احتجاج چلانے کا اعلان کیا ہے اور اپنے اعلامیے میں انہوں نے جہاں اور سول سوسائٹی کے دیگر سیگمنٹس کی بات کی ہے وہاں تاجروں کی بات بھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ضرور چاہ رہا تھا کہ ملک بھر کے چھوٹے تاجروں کا موقف بذریعہ میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز تک پہنچا دیا جائے۔ چلیں 2 سال بعد ہی صحیح اپوزیشن کو یہ خیال تو آیا کہ پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ شدید پریشانی اور دباؤ کا شکار ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ترین موضوع پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی APC ہوئی ہے اور APC نے جو فیصلے کیے ہیں متفقہ طور پہ انہوں نے حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج چلانے کا اعلان کیا ہے اور اپنے اعلامیے میں انہوں نے جہاں اور سول سوسائٹی کے دیگر سیگمنٹس کی بات کی ہے وہاں تاجروں کی بات بھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ضرور چاہ رہا تھا کہ ملک بھر کے چھوٹے تاجروں کا موقف بذریعہ میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز تک پہنچا دیا جائے۔ چلیں 2 سال بعد ہی صحیح اپوزیشن کو یہ خیال تو آیا کہ پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ شدید پریشانی اور دباؤ کا شکار ہیں اور ان کی بات ہونی چاہیے۔ ہم نے ان 2 سالوں میں 3 مارچ کیے اسلام آباد کی طرف، ہم نے متعدد ہڑتالیں کی، احتجاج کیا، لیکن بدقسمتی کہ ہم اپنی بات حکومت کو نہ سمجھا سکے۔ بدقسمتی کہ ہمارا ایک تاریخی معاہدہ حکومت کے ساتھ ہوا جو 30 اکتوبر کو ہوا 2019 کو، اور اس معاہدے پر بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اس کی روح پر اور اس کی روح کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس معاہدے پر شبر زیدی صاحب نے دستخط کیے، انہوں نے جناب جہانگیر ترین صاحب پر مقدمات بنانے کی دھمکیاں دیں، انہیں ڈرایا دھمکایا، وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مشیر خزانہ انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اس معاہدے کی اسے ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا اور عمران خان صاحب نے ہمیں وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ ہم سارے وہاں بھی گئے، لیکن باوجود اس کے کہ ملک کے سب سے بڑے آفس ہولڈر یعنی چیف ایگزیکٹو نے جو وعدے وعید کیے وہ بھی سارے اغوا ہو گئے۔ کراچی میں اربوں روپے کا تاجروں کا نقصان ہوا، وہاں 1100 ارب روپے کا ہوائی پیکج دیا، وزیر اعظم فرار ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ان کی بات ہے وہ بات نہیں، جو ان کا قول ہے وہ ان کے عمل کے مطابق نہیں، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپوزیشن نے یہ بات کی کہ ہم تاجروں کی بات کریں گے تو ہمیں ایک دوبارہ کرن نظر آئی، ورنہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے، احتجاج کر کر کے مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے ہماری آواز کو بارہا میڈیا کے ذریعے حکام تک پہنچایا، وہ بھی بے سود رہا، بے اثر رہا۔ اب جب اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے تو ہم اپوزیشن کی اس کمیٹی سے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس نے ایک مسودہ تیار کرنا ہے، ہم انہیں بذریعہ میڈیا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو آپ اپنے مسودے میں شامل کریں، تاکہ جب آپ مسودے میں ان مسائل کو شامل کریں گے تو ملک بھر کے تاجر جو ہیں وہ آپ کی تحریک میں سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے۔ ہمیں شناختی کارڈ کی شرط کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ پاکستان بھر کے تاجروں کا فیصلہ ہے، چاہے چھوٹے تاجر ہوں، چاہے درمیانے درجے کے تاجر یا بڑے درجے کے تاجر۔ شناختی کارڈ کی شرط ناقابل عمل ہے اور اس شناختی کارڈ کی شرط کی وجہ سے جتنا بھی بزنس ہو رہا ہے اس وقت کسی کو نہیں معلوم۔ جب آڈٹ کھلیں گے تو ہر آڈٹ جو ہے وہ رشوت دے کے کلیئر ہوگا، کیونکہ لوگ شناختی کارڈ نہیں دے رہے اور سارے شناختی کارڈوں کے نمبر فیک انٹریز ہو رہی ہیں اور جعلی انٹریز ہو رہی ہیں، اور یہ تمام کا تمام جو ہے یہ کھابا پروگرام اور کھانے پینے کا پروگرام جو ہے یہ FBR نے جو ہے وہ اپنا جاری رکھنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں FBR کے اندر بنیادی اصلاحات چاہیے۔ وہ بنیادی اصلاحات چاہے آسان سادہ ٹیکس کے نظام کے حوالے سے ہو
وہ بنیادی اصلاحات ہراسمنٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے میسر دیے جائیں، وہ ایف بی آر کے بنیادی ڈھانچے کو اس طرح بنایا جائے کہ ایف بی آر ایک آئینی ادارہ بن جائے، اور ایف بی آر کے چیئرمین کی جو پوسٹ ہو اس کو سیکیور کیا جائے 3 سال کے لیے، تمام تر سیاسی دباؤ سے ایف بی آر آزاد ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسانی اور سہولت کے ساتھ پاکستان کے 35 لاکھ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سسٹم کے اندر لے کر آئیں۔ اردو میں آسان سادہ فارم ہونا چاہیے، یہ روز روز کا جو سیاپا ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے، تاجر رجسٹر نہیں ہوتے۔ اب ہمیں ایک نیا جو ہے عزم اور نیا ولولہ جو ہے وہ اس ریاست پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پیش کرنا ہے، اور ہم اپوزیشن پارٹیز سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجنڈا یا ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر وہ اپنے مطالبات کا حصہ بنائیں گے، اور جب وہ اس کا حصہ بنا لیں گے تو کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان کے تمام تاجر اپوزیشن کی ریلیوں میں شریک ہوں گے۔ ہم اپوزیشن لیڈرز کے بینرز بھی لگائیں گے، اور جب یہ لانگ مارچ کریں گے جنوری کے مہینے میں انہوں نے اعلان کیا ہے تو جنوری 2021 میں، تو ہم اس لانگ مارچ کا بھی حصہ بن جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ۔ اگر حکومت چاہتی ہے ہمیں ان معاملات سے دور رکھنا، تو آج حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے، حکومت آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے اور ہمارے مسائل کو حل کرے، اور جو وعدے ہمارے ساتھ انہوں نے کیے ہیں چاہے وہ زبانی ہیں یا تحریری ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کریں، تو شاید پھر ہم اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ اور اس کے لیے ہم نے ملک گیر رابطہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ دیکھ پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ روابط کریں گے، اور لاہور کے اندر ایک بہت بڑا تاجر کنونشن ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری اس احتجاجی تحریک میں شمولیت کا نقطہ آغاز ہوگا۔ وہ نقطہ آغاز ہوگا کیونکہ ابھی ہم تھوڑا سا وقت حکومت کو دے رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے، اور یہ حکومت جو کل بھی تاجر دشمن تھی، جو آج بھی تاجر دشمن ہے، اور بدقسمتی سے آنے والے کل میں بھی ہمیں یہ تاجر دشمن ہی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس حکومت کو پھر ہم بتا رہے ہیں، ہم اسے باور کرا رہے ہیں کہ خدا را تاجر دشمنی چھوڑ دیں، ورنہ پھر آپ تاجر دشمنی سے باز نہ آئے تو پھر ہم حکومت دشمنی پر بھی اتریں گے، اور ہم بھی دشمنی کی آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ABC کی باقی باتیں جو ہوئی ہیں اس کے بھی آپ اس سے کہیں نواز شریف کا بیانیہ ہے یا وہ محمد امان صاحب کی جو تقاریر ہیں فوری اسمبلیاں ویلی ہیں سارا کچھ، کیا اس میں کیا جناب جی جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپوزیشن اور سیاستدان جانے وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ ہم تو اپنے سیگمنٹ کے نمائندے ہیں، ہم صرف اپنے سیگمنٹ کی بات کریں گے، ہم تو تاجروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تاجروں کو ہم میں سے ہی انفرادی طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پر وہ متفق ہوں، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں، تو لیکن ہم چونکہ ہمارے فورم جو ہیں یہ غیر سیاسی ہوتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ سیاست کو نہیں لانا چاہتے۔ دیکھیں جی ہم ہر سرگرمی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن کی، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جی ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے، کیونکہ حکومت کو تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی۔ حکومت جو ہے وہ شاید یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ یہ تاجر جو ہے یہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے اور اس کو جتنا رگڑا لگانا لگا دو، یہ کوئی سوچ ہے؟ تاجر جو ہوتا ہے وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اس نے معیشت چلانی ہوتی ہے، ملک چلانا ہوتا ہے آپ کے ساتھ مل کے۔ اگر آپ تاجر کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ حکومت گزشتہ 2 سال سے کھڑی ہے اور تیسرا سال بھی ایسے ہے۔ میں آج آپ کو مثال دوں، آج مجھے فیصل آباد سے ٹیلی فونز آئے ہیں چینی کے ڈیلرز کے، لاہور کے چینی کے ڈیلرز کے فون آئے ہیں۔ اب ملوں والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، جتنے چینی کے ڈیلرز ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں، اور چینی سستی نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیں یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی ہمیں کاروبار نہیں کرنے دینا اس حکومت نے؟ ہمیں بتائے حکومت کیا کاروبار کرنا میرا ان سب ساتھیوں کا، ہمارے ساتھیوں کا قانونی آئینی حق نہیں ہے؟ روز آپ ایک رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، روز آپ ایک ہمیں مسئلے سے دو چار کرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ ریاست ایسے چلے گی؟ کیا کاروبار ایسے چلے گا؟ تو ہمیں نہیں سمجھ کے ہمیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے حکومت کے خلاف پرزور قسم کی اور طاقت سے بھرپور جو ہے وہ احتجاجی مہم چلائیں۔
یا دیگر جو سسٹم میں ٹھیک چل رہے ہیں کیا 30 ستمبر تک آپ لوگ جمع کروا دیں گے گوشوارے تک سینٹر؟ سر گوشوارے جمع ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ گوشوارے اس لیے جمع نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے ہم سے سال 2020 کے لیے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آسان اور سادہ جو ہے وہ ایک ریٹرن فارم اردو میں دیا جائے گا، جاری کیا جائے گا. انہوں نے نہیں کیا وہ فارم جاری. آپ دیکھ لیں ایک انگریزی میں فارم جاری کر دیا، اور اس فارم کے بارے میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بھی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا ایک فارم جاری کیا ہے اس پر بھی ہمارے تحفظات دور کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، ہم سے ملتے نہیں ہیں. پورے ملک کے اندر ہمارے کہنے پر انہوں نے جو ہیں وہ کمیٹیاں بنائیں، FDR کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تمام زونل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ایک اجلاس کسی کمشنر نے زونل کمیٹی کا نہیں بلایا کہ کسی ایک تاجر نمائندے کو بلا کر اس کو کہا ہو کہ یار آؤ یار ہمیں اپنے مسائل بتاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ریاست پاکستان کے لیے کام کرو. تو شاید یہ چاہتے ہیں جی جو بندہ ریاست کے لیے کام کرے وہ انہیں اچھا نہیں لگتا، جو بندہ ان کی پارٹی کے لیے کام کرے وہ انہیں اچھا لگتا ہے. تو بھئی ہم آپ کی پارٹی کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم اس ملک کے لیے کام کریں گے، ریاست پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور اپنے روزگار اور اپنے رزق کے لیے کام کریں گے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کریں گے. تاجر برادری کا اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تھینک یو سر.